اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور کچھ برکتیں تو ایسی ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے یار درود پاک کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے ایسے فضائل ہیں۔ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی اور روزانہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے مجھ پر یہ کرم ہو گیا کہ میں سویا ہوا تھا، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا، نور والے آقا، اپنا چمکتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں جلوہ فرما ہو گئے، اور آقا کے چہرہ انور سے ایسے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں کہ میرا پورا کمرہ ہی جگمگا اٹھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں مجھ غلام کو فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو وہ منہ قریب لاؤ، میں نے اس پر بوسہ دینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور میں تو میری اوقات کیا ہے، مجھے بڑی حیا آئی کہ میں نبی پاک میرے چہرے پر بوسہ دیں۔ تو میں نے کہا حضور کہاں آپ کے ہونٹ اور کہاں میرا یہ منہ؟ کہتے میں نے حیا کے مارے، شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے آگے بڑھ کر میرے رخسار کو بوسہ دے دیا۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اتنا نوازا، اب میری جب آنکھ کھلی تو میری زوجہ جو ہیں وہ میرے برابر نہیں لیٹی ہوئی تھی، ان کی بھی آنکھ کھل گئی کیونکہ پورا کمرہ ہی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہیں۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ جس آقا کے امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کی یاد میں زندگی گزر رہی ہے، کبھی تو ایسا ہو جائے کہ ہم بھی ان کا جلوہ دیکھ لیں۔ بڑی پیاری تمنا ہے، وہ بڑا پیارا شعر امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ تو اب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کرم ہو جاتا ہے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں گے، انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔
اور خاص طور پہ جب سونے کا وقت آئے نا، وضو کر کے اللہ توفیق دے تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اور مدینے کی یادوں میں آقا پر درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ نے چاہا کبھی تو کوئی ایسی رات آئے گی، کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی اور نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آج بیان کے شروع میں ہی دیدار مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے، تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں بڑے حسین آئے، دنیا میں جناب بڑے حسن والے آئے، مگر ایک ایسی حسین شخصیت رب نے بنائی کہ پھر ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسین آیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا حسین آیا۔ پنجابی کے شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کیونکہ نبی پاک کی دید، یہ جو شعر ہے کوئی کنفیوز نہ ہو، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، میرے آقا رب کی قدرت کا مظہر ہے۔ جب بندہ تصویر دیکھتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ بنانے والا مصور کیسا ہوگا۔ جب نبی پاک کا رب بندہ حسن دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بس ایسے حسین آقا کو بنانے والے رب کی شان کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آؤ آج تصور جانا میں گم ہو کر، آقا سے محبت ہم سب کو ہے، خوب ہم نے 12 ربیع الاول میں جلوس بھی نکالا، نبی پاک کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائے، ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی نظر و نیاز کی، پرچم لگائے، گھر سجائے، مگر دل میں تمنا تو ہے نا کہ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ جس کا چرچا کرتا ہوں، جن کی باتیں کرتا ہوں، جن سے محبت کرتا ہوں، کبھی ان کا دیدار بھی کر لوں۔ تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، گم ہو کر تصور جانا میں گم ہو کر بیان سننا، پتہ نہیں کس پر آج رات کرم ہو جائے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا نصیب والوں کو آج بھی جلوے ملتے ہیں۔ ہاں سنو سنو، میرے صحابہ نبی پاک کے دیدار سے کتنا لطف اندوز ہوتے تھے اور محبت کیسی تھی۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کی قسم میں آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی اور اپنے مال سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے، میں حاضری نہ دے پاتا ہوں، نہیں ہوتی تو حضور میں ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا، آپ کا دیدار نہیں ملتا تو میں تڑپنے لگتا ہوں۔ یہ عرض کر کے وہ انصاری صحابی رونے لگے۔ غم خار آقا، امت کے مددگار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ سنو سنو، آقا کا دور ملا ہوا ہے، نبی پاک کا روز دیدار کر رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں۔ کہتے حضور موت قریب ہے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، روز قیامت آپ کے گرد تو انبیاء کرام ہوں گے، آپ بلند درجے میں ہوں گے، مجھے اگر جنت میں داخلہ نصیب بھی ہو گیا مگر میں تو آپ سے دور ہوں گا حضور، قیامت کے دن، محشر کے دن میں کیسے اور جنت میں کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کی درد بھری باتیں سن رہے ہیں کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے۔ صحابہ کا عشق دیکھو کہ ان کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن میں رب نے کیا فرمایا سنو اور ایمان تازہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت
جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے موت کی سختی موت کا جھٹکا موت کی تکلیف کے بارے میں بہت سنا ہے مگر سنو میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں اگر موت کے وقت نبی پاک کا دیدار ہو جائے نا تو پھر یہ تکلیف نہیں رہے گی کیا پیاری التجا ہے مل کر سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے تو مزہ دے ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے تو مزہ دے پیارے اسلامی بھائیوں یقین جانیں حسن مصطفیٰ نرالا حسن ہے دنیا کی حسین سے حسین شے ہو آدمی اسے دیکھتا رہے ایک بار دیکھے گا دو بار دیکھے گا ہزار بار دیکھے گا ایک وقت تو آئے گا نا کہ دل دیکھنے سے بھر جائے گا مگر رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور چہرہ مبارک ایسا حسین ہے اس حسن کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے جو بار بار دیکھے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی ذرا دیکھے نا صحابہ تو صبح و شام نبی پاک کا دیدار کرتے تھے پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے رہیں یہ جلوہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو شاعر لکھتے ہیں نا شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا حضرت سمامہ بن اثال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے ایمان لا کر کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی معاذ اللہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر حضور آج وہی چہرہ سارے جہان سے زیادہ مجھے محبوب ہے اللہ پاک کی قسم آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے دنیا میں کوئی اور نہیں لگتا تھا مگر آپ وہی دین ساری دنیا میں سارے دینوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا مگر اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر ساری دنیا کے شہروں سے مجھے زیادہ پیارا ہے آئے ہائے صحابہ کہ جب دل نبی پاک کی طرف مائل ہو گئے جب آقا کا دیدار کر لیا اب سب کچھ نبی پاک پر قربان تھا زندگی کا محور اور مقصد یہی تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیدار مصطفیٰ کرتے تھے ذرا غور سے سننا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ نے کہا میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں اچھا کوئی آپ سے پوچھ لے ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے ٹاپ 3 خواہشیں کیا ہیں کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کر لینا تو کوئی کہے گا یار فلاں والی گاڑی لینی ہے فلاں علاقے میں گھر بنگلہ لینا ہے اور فلاں ملک میں سیر کرنی ہے نارملی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے سنو عاشق اکبر ایسے ہی تھوڑی وہ عاشق اکبر ہیں ان کی خواہش کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں بس آقا کو دیکھتا رہوں میری نظریں آقا کو ہی دیکھتی رہیں دوسری خواہش کیا ہے وہ انفاق مالی علیہ اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں والجلوس بین یدی کہتے تیسری خواہش یہ ہے کہ بس آقا کے قدموں میں حاضر رہوں کچھ اور چاہیے ہی نہیں تھا انہیں بس نبی پاک ہیں اور میں ہوں اور میری زندگی ہے وہ کہتے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں سمجھنا ہو تو وہ شعر ان کے لیے بڑا جا کے فٹ ہوتا ہے کہ حضور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے سوچئے
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اتنا دیدار کرتے تھے مگر دل نہیں بھرتا تھا، بس جی چاہتا تھا آقا کو دیکھتے رہیں۔ گھر جاتے پھر بے چین ہو جاتے، پھر دربار رسالت میں آتے، پھر نبی پاک کا چہرہ دیکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور نبی پاک کے دربار کے باہر بیٹھے رہتے تھے، دیدار مصطفیٰ بھی کرتے، علم دین بھی سیکھا کرتے۔ ایک روز نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور آپ کا جب دیدار کرتا ہوں نا، چہرہ نور دیکھتا ہوں، غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی عرض کی حضور آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں پھر دیدار کے لیے آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے میں ایسے گم ہوئے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، آپ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے حضور میرے باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس کی لذت اٹھا رہا ہوں۔ ایسے دیوانے تھے صحابہ۔ ذرا سوچو نا، نبی پاک کے سیرت کو پڑھیں تو آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بات تو بعد میں ہوتی تھی، چہرہ دیکھ کر، کیونکہ کیسا چہرہ تھا؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ ایسا بنایا حبیب کو کہ پھر جناب جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ ارے دشمن آتے تھے، دیکھیں دنیا میں ایک بات تو آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ جناب کہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکو آ گیا، کوئی لوٹنے والا آ گیا، اگر کوئی شخص با امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ جناب مذہبی حلیے والا ہے، کبھی کبھی وہ دیکھ کر کہتا چلو یار چھوڑ دیتے ہیں، مولانا صاحب ہے، دیندار آدمی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جناب کسی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی دشمن دشمنی چھوڑ دے، مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ جان لینے کوئی آئے اور دیدار کر کے کہے کہ اب جان انہی کے قدموں میں نچھاور کرنی ہے۔ گرفتار کرنے آئے مگر دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد کہے کہ جناب میں تو خود ان کے حسن میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ یہ کمال ہے نبی پاک کا، کیسا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سنو سنو، دیدار مصطفیٰ کی تمنا کیسی تھی صحابہ کرام نے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے۔ جو مدینے شریف گئے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ جبل احد، غزوہ احد جہاں پر ہوا تھا، یہ حرم شریف سے کچھ دور ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو مدینہ منورہ شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی شریف اس وقت موجود ہے، اور وہ احد شریف شہر سے باہر تھا۔ غزوہ احد ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک بھی تھے، خواتین مدینہ شہر میں تھی۔ شیطان نے افواہ اڑا دی معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ آقا سے کیا محبت کا انداز تھا، دوڑنے لگی۔ ذرا تصور کرو کہ مدینہ شہر سے وہ خاتون جا رہی ہیں احد کی طرف، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اے خاتون تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی، کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے؟ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بس مجھے اپنے آقا کا دیدار کرا دو۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، آقا خیریت سے ہیں۔ سنو وہ عورت کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، اب مصیبت کوئی مصیبت نہیں، آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ شاعر نے یہ واقعہ اپنے شعر میں کس طرح لکھا کہ بڑھ کر اس نے رخ انور کو دیکھا تو کہا، بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ تو یہ محبت تھی، یہ نبی پاک کے جلوے کا کمال تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا، مگر میرے آقا کے حسن کے آگے حضرت یوسف کا حسن بھی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف کو ایک حسن کا جز عطا کیا گیا، اور نبی پاک کا حسن ایسا ہے کہ حسن کا کل عطا فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک اور بات سمجھنے والی ہے
کہ جب حسین لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، جو حسین ہوتے ہیں وہاں فتنے بھی بڑے ہوتے ہیں. یا تو قیامت تک حسین آتے رہیں گے اور حسن والے لوگ ہیں. جہاں حسن ہو وہاں شیطان کے وار زیادہ کام کرتے ہیں. کتنے عبادت گزار ہیں جو حسن کے فتنے میں گرفتار ہو گئے، حسن کے فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کی راہ پر چل گئے. مگر یہ عام حسن کی بات ہے. قربان جائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حسین ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقی دنیا کے حسین تو جہاں چلیں وہاں فتنے برپا ہو جاتے ہیں. آقا جہاں سے گزر جائیں وہ نور و ہدایت کے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. رب کائنات نے اپنے محبوب کا چہرہ انور ایسا بنایا تھا کہ جو بھی رخ زیبا کا دیدار کر لے اگر ازلی بدبخت نہ ہو تو کلمہ پڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. کئی حسین ایسے ہوتے ہیں جو فتنے برپا کر دیتے ہیں نا. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے مٹا کے چلے. رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے. جلوائے حق وہ ہم کو دکھا کر چلے. جگمگا ڈالی کلیاں جدھر آئے وہ جب چلے وہ تو کوچے بسا کے چلے. کیسا تاریخ دنیا کو چمکا دیا سارے عالم میں کیسی ضیا کر چلے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ کس کمال کی بات کریں. ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال تھے. 2 سال کی عمر ہے، ابھی تو بچپنے کا عالم ہے. سنو آقا کا بچپن کیسا تھا. بی بی حلیمہ سعدیہ کے یہاں تشریف فرما تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی. راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے. حبشہ کہاں ہے؟ ایتھیوپیا، افریقہ کا ملک، اس کو حبشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حبشہ کے کچھ لوگ ملے. ان کی جگہ ان کی نگاہیں جب رخ مصطفیٰ پر پڑی تو دیکھتے رہ گئے. راوی کہتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ کر 2 سال کے خوبصورت نورانی چہرے والے مدنی منع کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بالآخر پکار اٹھے ہذا واللہ نبی، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں. آئے ہائے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو گفتگو نہیں کی ہے مگر چہرہ بتا رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں. آئے ہائے کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا. جب کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رخ زیبا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا. حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا شریف تشریف فرما تھے. میں حاضر خدمت ہوا. میں نے دیکھا ولیج کے دیہاتی لوگ آ رہے ہیں. جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا تھا ھذا وجہ مبارک، یہ تو بہت بابرکت چہرہ ہے. حضرت ابو رمثہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے. لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا ھذا نبی اللہ، یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے کیسا کمال بنایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چہرہ انور کی ہو رہی ہے، بات جلوہ مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، تو اگر ایک خیمہ والی خاتون کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی. سبحان اللہ. ذرا سوچو تو صحیح، پیارے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں. راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، اس میں خاتون رہتی تھی. ادھیڑ عمر کی خاتون ہیں، کھانا وغیرہ پانی وغیرہ مسافروں کو بیچا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، نبی پاک بھی ساتھ ہیں. اور ہوا کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور کھانے کو تو کچھ نہیں. وہ پہچانے بھی نہیں نبی پاک. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے ہیں.
بالکل لاغر سی بکری ہے. آپ نے فرمایا بکری سے دودھ نکال لو. کہا اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دیں تو میں نکال لوں. اس نے کہا دودھ تو دیتی نہیں ہے, آپ چاہیں تو نکال لیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے تھن پر ہاتھ مبارک لگائے, وہ تھن دودھ سے بھر گئے. آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا, خود بھی پیا, سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی پیا, برتن سارے بھر گئے, گھر والوں نے پیا, تھوڑی دیر آقا رہے اور پھر واپس آگے چلے گئے. حضرت اب یہ کون سی خیمے والی خاتون ہیں؟ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ذرا سوچو تو صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خیمے تو بہت سے ہوں گے, عرب کی خاتون بہت ساری ہوں گی, مگر اس خیمے والی کا بھاگ کیسا جاگا کہ نبی پاک کے قدم خیمے میں آ گئے. اچھا اب انہوں نے کام کیا کیا؟ ان کے شوہر آئے, کہتے ہیں کہ یہ خیمے کی حالت بڑی بدلی سی ہے, بکری بڑی تندرست ہے, دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں. اے ام معبد یہ سب کیسے ہوا؟ ہماری بکری تو دودھ نہ دیتی تھی. کہا بس ایک مبارک چہرے والے آئے تھے, ان کو نام بھی نہیں پتا تھا. ایک مبارک آئے تھے, تھوڑی دیر بیٹھے, ہمارے بھاگ جگائے اور واپس چلے گئے. اچھا ام معبد یہ تو بتاؤ کہ وہ دکھتے کیسے تھے, ان کا سراپا کیسا تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں. وہ خاتون نہ مفتیاں ہیں, نہ عالمہ ہیں, نہ کوئی دین کے لیے بہت بڑی انہوں نے خدمت کی ہے, بس نبی پاک کا سراپا بیان کر دیا, آقا کی شان بیان کی کہ وہ دکھتے کیسے تھے. اللہ کی قسم ایسے موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے کہ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے, حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں. ان کا نام ایسا زندہ ہو گیا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, آج بھی بیٹھ کر بی بی ام معبد کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ پیارے آقا کی شان انہوں نے بیان کی. تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. اب ذرا سنو ام معبد نے نبی پاک کا ذکر کیسے کیا, الفاظ کیسے موتیوں والے. وہ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم السماء وعلاه البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب حُلْوُ الْمَنْطِق فَصْلٌ نَا نَظْرٌ وَلَا حَذَرٌ. اللہ اکبر. خدا کی قسم ابھی تو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا, مگر لفظ کیسے موتیوں والے ہیں. یہ نعت کیسی ہے کہ سبحان اللہ ام معبد بیان کرتی, ابو معبد سنا کرتے. اور پتہ ہے پھر کیا ہونے لگا, دوسرے دن پھر ابو معبد کام سے واپس آئے, تھکے ہوئے تھے. اے ام معبد پھر ذرا مبارک کا حلیہ تو سنا دو. وہ اللہ اللہ 1400 سال پہلے خیمے میں ایک محفل سجتی تھی جس میں جلوہ مصطفیٰ کی باتیں ہوتی تھی. ہر دوسرے دن وہ کہتے اے ام معبد ذرا پھر مبارک کی باتیں کرو, ذرا پھر ہمیں ان کا حلیہ سناؤ. وہ پھر نبی پاک کی باتیں کرتی. دونوں کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں کون. تھے بڑے پیارے, بڑے کمال کے تھے. آؤ میں بتاتا ہوں یہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, ایمان تازہ کرو. کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع, کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا. ابلج الوجہ حسن الخلق, کہتی خوبصورت اور بہترین تخلیق ان کی عمدہ ہوئی ہوئی تھی. اب وہ کہتی ہیں لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا, کہتی ہیں کہ وہ ان کی ذات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا, نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا. پھر کہتی ہیں وسیم قسیم, اللہ اکبر. کہتی بڑے حسین تھے, انتہائی خوبصورت تھے. اب سنو کہتی بتاؤں ان کی آنکھیں کیسی تھی. فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف, کہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, سیاہ تھیں, اور پلکیں بڑی لمبی تھیں, بہت خوبصورت پلکیں تھیں. آگے سنو وہ کہتی وفی عنقہ سطح, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. پھر وفی لحیتہ کثاثا, ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی گھنی تھی. وہ کہتی اجمل الناس وابہاء من بعید, دور سے دیکھتے تھے تو سب سے زیادہ جمیل نظر آتے تھے. وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب, اور قریب آتے تو اور خوبصورت نظر آتے تھے.
حلو المنطق، باتیں ایسی کرتے تھے جیسے موتی زبان سے جھڑ رہے ہو. فصل لا نظر ولا حذر، اللہ اکبر. کہتی ان کے الفاظ موتیوں کی طرح تھے. ان صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے نا بہت وقار والے دکھتے تھے. وان تکلم سماء وعلاه البہاء، اور جب بات کرتے تھے تو بات ایسی کمال کی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان کی آواز میں ایک گونج تھی، ایک ایکو. آج ہم کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ، نبی پاک کی آواز میں ایک ایکو ساؤنڈ تھا. اللہ اکبر. یہ حلیہ وہ بیان کرتی تھی اور دونوں میاں بیوی نبی پاک کی باتیں کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد مدینے آئے تو پتا چلا یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دینی ہے. آپ گئے اور کلمہ پڑھ کر میاں بیوی سرکار کے بارگاہ میں مسلمان ہو گئے، صحابی کا درجہ پا لیا. مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک نبی کا صحابی جو ہے کس قدر نبی پاک سے محبت کرتے، اور چہرہ مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے. بس آج پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، جو سعادت تو نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اے رب کریم تیرے دربار میں ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب فرما. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، بڑی کمال کی بات. عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر سنو دیدار مصطفیٰ وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا. کیسے؟ اب کوئی نماز پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے ثواب ملتا ہے، تلاوت کرے ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کرے ثواب ملتا ہے. اللہ قبول فرما لے عبادتوں کو تو ثواب ملتا ہے. لیکن غور کرو، دیدار مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ جو لمحہ بھر کے لیے یہ سعادت عبادت کر لے ایمان کی حالت میں، اس کا انتقال ایمان پر ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. یعنی یہ وہ عبادت ہے جو صحابی بنانے والی ہے. ہاں اب ذرا غور کریں، سنا ہوگا واقعات، کئی صحابہ ایسے تھے جو دوران جنگ ایمان لائے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے غزوہ چھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں. نبی پاک سے کہتے ہیں اگر میں ایمان لے آؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں تمہیں بھی جنت ملے گی. کھجوریں سائیڈ پہ رکھی، ایمان لائے اور جا کر غزوے میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا. کون سی عبادت کی تھی؟ دیدار مصطفیٰ کی عبادت کی تھی. کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے. ساری زندگی روزہ رکھنے والے اولیاء کرام ہم نے سیرت پڑھا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. اولیاء کرام کی سیرت میں پڑھا کہ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت 15 سال تک کرتے رہے. مگر پوری دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایسا کیا کیا صحابی نے کہ یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور وہ عبادت ایک طرف؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا تھا. اللہ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مثال ہو گیا تو اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کسی صحابی کے اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ کچھ نادان تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کو کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. ارے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. غور کرو، کیا حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان دیکھو. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ اکبر. ان سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. دعوت اسلامی والے ایسے ہی نعرہ نہیں لگاتے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. ہائے ہائے، یہ جنتی کیوں بن گئے؟ آقا کا دیدار کی. میں ایک جملہ یاد آ گیا مجھے. اللہ آپ کو پھر دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ایک بزرگ نے ایک بات کہی، یقین کریں مدینے جاتے ہو نا، اللہ کرے کہ یہ ذوق شوق کے ساتھ حاضری ملے. وہ کہتے ہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے آئے ہو نا،
مدینے میں ملاقات ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں. کہتے پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے. یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے. اگر اس کی فیلنگ محسوس کرو نا کہ یہاں دنیا بھر سے لوگ 1450 سال پہلے آتے تھے، آقا کا دیدار کرتے تھے ایمان کی حالت میں اور صحابی بن جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. انشاءاللہ ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب فرما. ارے دیدار کی فضیلت تو سنو. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی. جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. آقا کے دیدار کرنے والے کو بھی اور صحابی کا دیدار بھی جس نے کیا یعنی صحابی بھی جنتی اور صحابی کا جس نے دیدار کیا تابعی وہ بھی جنتی. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اچھا ٹھکانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی بھی جنتی ہیں، تابعی بھی جنتی ہیں، تبع تابعی بھی جنتی ہیں. یہ کیسی عبادت ہے کہ جس نے نبی پاک کو دیکھا وہ تو جنتی ہو گیا، مگر جس نے آقا کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. آقا کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے. کمال کا یہ سمجھے انعام ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو سبحان اللہ. تو یہ تو تابعین اور صحابہ کی بات ہو گئی. اب جس کو خواب میں، اب اپنی بات کر لیں، ہم نے تو وہ دن نہیں پائے نا، ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر آج بھی خواب میں جلوہ نصیب ہو جاتا ہے. تڑپ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے. سنو اور فضائل کیسے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے مختلف معنی بیان کیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جس مسلمان نے حضور انور کو خواب میں دیکھا وہ روز قیامت بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوگا. اور حدیث پاک کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس مسلمان نے رسول مکی مدنی کو خواب میں دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زندگی میں بھی جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرے گا. ہائے ہائے ہائے. عظیم عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں جس خوشبخت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل نور سے جگمگانے لگتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں خواب میں انبیاء کرام میں سے کسی کی بھی زیارت رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت، استقامت، قوت اور دونوں جہاں کی بھلائی پر دلیل ہے. علم تعبیر کے بہت بڑے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں جو خوشبخت خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو سب غموں سے راحت پائے گا. قرضدار ہے تو قرضے سے نجات مل جائے گی، قیدی ہو تو قید سے نجات پائے گا، خوف زدہ ہے تو امن پائے گا، اور خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے قحط اور تنگی دور ہوتی ہے. آئے ہائے. بس پھر کیوں نہ ہم تڑپیں اور کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہمیں التجا کرتے رہیں. سنو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نبی پاک کی جدائی میں غمگین ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر آپ کے لیے منبر بنوایا گیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا آپ کی جدائی میں رونے لگا، برداشت نہ کر پایا. یا رسول اللہ اس تنے کی نسبت آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپ کے ہجر و فراق میں روئے اور آنسو بہائے. اللہ اکبر. گویا پیارے آقا کی یاد میں آنسو بہانا، ان کے دیدار کے لیے تڑپنا اس صحابہ کا طریقہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے نا اور رات بستر پر لیٹتے تھے. ہماری راتیں کیسی ہیں، صحابہ کی راتیں کیسی ہوتی تھی. اب نبی پاک اور آپ کے صحابہ کرام کے نام لے لے کر روتے رہتے. آپ کہتے کہ میں انہی کی یاد میں تڑپتا ہوں، مگر
جدائی کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، آپ انہی حسین یادوں میں محو رہتے، سسکیاں لے لے کر روتے اور بالآخر اسی حال میں سو جاتے تھے۔ صحابہ نبی پاک سے اس قدر محبت کرتے، کاش ہمیں بھی کبھی ایسی رات نصیب ہو جائے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو۔ اللہ کرے کہ کبھی رات اس لیے نیند نہ آئے کہ نبی پاک کی یاد تڑپاتی رہے اور آنکھوں سے آنسو نکلیں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میرے پیر و مرشد نے اپنے کلام میں بڑی پیاری دعا کی ہے، اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جا، یہ آقا آقا للہ میرے خواب میں آ جا، یہ آقا آقا قسمت میری چمکائی چمکائی۔ آؤ اب آپ کو آخر میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، جس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا، سنو، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری عطا کردہ تصنیف ہے مدنی پن سورہ، یہ گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ پیج نمبر 167 پر آپ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کے جام پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ آؤ 3 بار یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کریں سے یاد کر کے پڑھتے رہا کریں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور دیدار کی بھیگ کب بٹے گی، دیدار کی بھیگ کب بٹے گی، دیدار کی بھیگ کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار کا منگتا ہے امیدوار کا آقا کا سنوارا کا منگتا ہے امیدوار کا۔ تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی آقا تیری جب کہ دینے والے مدنی
مدینے اے میرے پیارے والے اسلامی بھائی، دیدار تو سب چاہتے ہیں، لیکن کام بھی تو ایسے کریں۔ جو آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، جو گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں، وہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ نبی پاک کا دیدار؟ آقا ہم سے راضی ہوں گے تو دیدار کروائیں گے نا۔ سنتوں پر عمل کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، اور پھر آقا سے عرض کریں حضور غلام ہوں آپ کا، میں بھی تو امتی ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، حضور بڑا پیار ہے آپ سے، آپ کی نعتیں سنتا ہوں، مگر ایک بار مجھ پر بھی کرم فرمائیے، مجھ گناہگار کو بھی اپنا دیدار کروائیے۔ تڑپ ہوگی سچی تو ضرور کرم ہوگا، وہ بڑے مہربان ہیں، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کام۔ بس آج نیت کریں کہ اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ کی قسم یہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑا پیارا ہے، آقا کی محبت دلوں میں اتارتا ہے، ہمیں دنیا کے نظاروں میں نہیں بلکہ مدینے کے نظاروں میں گما دیتا ہے۔ تو اس ماحول سے وابستہ رہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح